بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، 60 ہجری 10 محرم الحرام جمعہ کے دن حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام رفقاء و احباب اور اہل بیت نبوت کے ساتھ فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر تشریف لے گئے۔ 10ویں محرم کا سورج طلوع ہو گیا، لیکن امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت نبوت اپنے رفقاء و احباب کے ساتھ 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ ایک قطرہ آب بھی میسر نہ تھا اور حلق سے ابھی تک ایک لقمہ بھی نہیں اترا تھا۔ ایک طرف یہ مسائل اور دوسری طرف بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت اور گرم ہواؤں کے ساتھ ساتھ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے کے لیے 30,000 کا لشکر جرار مسلح ہو کر صفیں باندھے کھڑا تھا۔ جنگ کا نکارہ بجا دیا گیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی جگر کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دے دی۔ یہ دین اسلام کی حمایت اور حق کی تائید اور جذبہ شہادت سے سرشار، قوت ایمانی سے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح حسینی لشکر اہل باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سکون اور وقار کے ساتھ اذن جہاد کے منتظر تھے۔ عمر بن سعد نے اپنی فوج کے ایک حصے پر عمر بن حجاج، دوسرے حصے پر شمر اور ایک حصے پر شیس بن ربی کو افسر مقرر کر دیا اور جھنڈا اپنے غلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ دوسری طرف امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر سے تقریباً 145 افراد کے اس مقدس لشکر کو اس طرح ترتیب دیا کہ ایک حصے پر زبیر بن قیس اور دوسرے حصے پر حبیب ابن مظاہر کو مقرر فرما دیا اور جھنڈا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا اور ان کو اعلیٰ افسر مقرر فرما دیا۔ گویا کہ میدان کربلا میں یزیدی فوج کے 30,000 اور سپاہ حسینی کے 145 نفوس قدسیہ موجود تھے۔ دوسری طرف سے صف بندی ہو جانے کے بعد کافی دیر تک جنگ شروع نہ ہوئی، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہر فریق ابتدائے جنگ دوسرے پر ڈالنا چاہتا تھا۔ یزیدی لشکر کی یہ خواہش تھی کہ جنگ کی پہل کسی نہ کسی طریقے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہو جائے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ جب ہر معاملے میں ظلم و جفا کی پہل ان کی طرف سے ہوئی ہے تو اب اس جارحانہ اور ظالمانہ جنگ کی ابتدا بھی انہی کی طرف سے ہونی چاہیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آخری وقت تک یہی کوشش رہی کہ یہاں تک نوبت نہ آنے پائے، لیکن وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بھی مصلحانہ بات پر آمادہ نہ ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریقین کی جنگی صف بندی کے موقع پر اتمام حجت کی خاطر اپنے دست مبارک میں قرآن مجید فرقان حمید تھاما، سر انور پر امامہ باندھا، عربی جبہ اقدس پہنا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میری بات سنو اور جلدی نہ کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا جو حق تمہیں واضح نصیحت کرنے کا ہے وہ میں پورا کروں اور اپنے یہاں پہنچنے کی وجہ بیان کروں۔ بس اگر تم نے میری بات کو تسلیم کر لیا تو تم لوگوں کو لڑنے جھگڑنے کا موقع نہ مل سکے گا، اور اگر میری بات نہ سنو گے اور انصاف سے کام نہیں لو گے تو پھر تم اپنی طاقت اکٹھی کر لو اور مجھے ہرگز مہلت نہ دینا۔ میرا مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے قرآن مجید فرقان حمید نازل کیا ہے، اور وہی اپنے نیک بندوں کا مددگار ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو تو صحیح میں کون ہوں، پھر اپنے آپ پر ملامت کرو اور غور کرو کہ آیا میں تمہارے لیے واجب قتل ہوں، اور میری ہتک کرنا کیا تمہارے لیے جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا بیٹا نہیں ہوں؟ اور کیا میرے اور میرے بھائی حسن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ کیا یہ بات بھی بے گناہ میرا خون بہانے میں مانے نہ ہوگی؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تاریخی خطبہ جو میدان کربلا میں دیا گیا تھا اس کی مثال نہیں ملتی۔ مختلف مورخین نے اس خطبے کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کا حور بن یزید کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے سوچا کہ اب کسی طریقے سے فوج یزید کو چھوڑ کر سپاہ حسینی سے جا ملوں۔ جناب حور کو یقین ہو گیا
کہ یزیدی فوج پر نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم اور دردناک خطبے کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور نہ ہی ان دنیا پرستوں نے کوئی امن اور مصلحانہ بات کو تسلیم کیا ہے، سوائے جنگ و قتال یا بیعت یزید کے۔ جناب حر نے یزیدی لشکر سے نکلنے سے پہلے عمر ابن سعد کو جا کر کہا کہ کیا تم واقعی اس شخص یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرو گے؟ عمر ابن سعد نے کہا کہ ہاں، ایسی جنگ کریں گے کہ تیروں کی بارش ہوگی، ان کے ہاتھ کٹ کٹ کر زمین پر گریں گے اور نتیجہ انتہائی بھیانک ہوگا۔ جناب حر نے کہا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن کی جو تجویز پیش کی تھی، کیا تم کو وہ پسند نہیں؟ عمر ابن سعد کہنے لگا، ہے تو وہ بات درست، لیکن میں مجبور ہوں، کیونکہ والی کوفہ پہلے ہی ایسی باتوں سے انکار کر چکا ہے۔ جناب حر واپس آ گئے۔ اب جناب حر اپنے پختہ ارادے کے مطابق کوشاں تھے کہ کس طریقے سے ان سے نجات حاصل کروں اور سپاہ حسینی میں شامل ہو سکوں۔ حضرت حر نے آہستہ آہستہ اپنے گھوڑے کو حسینی خیموں کی طرف کرنا شروع کر دیا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی نے پوچھا، کیا تم حسینی قافلے پر حملہ کرنے جا رہے ہو؟ جناب حر نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب آپ کافی دور نکل گئے تو پھر ایک یزیدی کو حالت مشکوک نظر آئی۔ کہنے لگا کہ حر، کیا بات ہے؟ تم اتنے بہادر جنگجو ہو، یزید کی فوج کے اعلیٰ افسر ہو، آج تمہاری حالت مجھے کچھ افسردہ نظر آ رہی ہے۔ حر نے کہا کہ ہاں، میں پریشان ہوں، خدا کی قسم میں آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں جنت پر کسی چیز کو مقدم نہیں سمجھتا، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا میں جلا دیا جاؤں۔ یہ کہنا تھا کہ حر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے سپاہی حسینی سے آ ملے۔ فوراً سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے ابن رسول، میں وہی حر ہوں جو پہلے روز سرد کے مقام پر آپ کو ملا تھا اور 2 بار آپ کو روکا تھا۔ اب میں بارگاہ خدا بندی میں توبہ کرتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر حر نے کہا کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، کیونکہ میں نے تیرے اولیاء اور تیرے نبی کی اولاد کے دلوں کو خوف زدہ کیا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حر، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ ناظرین گرامی، حر ابن یزید ریاحی نے پھر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت دیں کہ میں یزیدی لشکر کو بطور اتمام حجت راہ راست پر آنے کی دعوت دوں۔ امام علی مقام نے فرمایا، تم جو چاہو کرو، مجھے منظور ہے، ان سے بات کر کے دیکھ لو، لیکن مجھے ان پر کچھ اعتبار نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان پر تمہارے راہ راست پر آنے کا کچھ اثر ہو جائے، یہ بھی آزمائش کر لو۔ حر بن یزید اجازت لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کے سامنے زبردست خطاب کرتے ہیں، جسے سن کر یزیدیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنے آخری الفاظ ادا فرما رہے تھے کہ یزیدی فوج نے اثر لینے کے بجائے جواب میں تیر چلانے شروع کر دیے۔ یہ حالت دے کر حر ابن یزید نے اپنا بیان ختم کر دیا اور واپس سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ ناظرین، ابھی جنگ کا سلسلہ شروع نہ ہوا تھا، عاشورہ کے دن کا کافی حصہ گزر چکا تھا، دھوپ اپنی پوری شدت پر آ چکی تھی، گرمی کی حرارت اپنی اس تیزی پر تھی کہ کربلا کا ریگستانی میدان اوپر سے اور نیچے سے آگ اگل رہا تھا۔ یزیدی فوج کا سربراہ عمر ابن سعد بھی بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر تاخیر کر رہا تھا، ورنہ وہ تو جلد ہی اس کام کو ٹھکانے لگانے پر تلا ہوا تھا۔ اب حر کی تقریر نے میدان کا سارا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ عمر ابن سعد نے مزید تاخیر مناسب نہ سمجھی اور جنگ کا آغاز کر دیا، اور آغاز اس طرح کیا کہ اپنے ایک خاص غلام جرید کو، جو لشکر جرار کا علم لیے ہوئے تھا، اسے حکم دیا کہ اے جرید، علم میرے پاس لاؤ۔ وہ غلام علم قریب لے کر آیا تو عمر ابن سعد نے اپنا تیر کمان پر چڑھایا اور زور سے سپاہی حسینی کی طرف مار دیا، اور اس کے ساتھ ہی یزیدی فوج سے کہا کہ گواہ ہو جاؤ، سب سے پہلے تیر جس نے مارا ہے وہ میں ہوں۔ فوج یزید کے سپہ سالار عمر ابن سعد کا تیر چلانا تھا کہ اچانک
فوج مشتعل ہو گئی اور سپاہی حسینی ہزاروں تیروں کی زد میں آ چکی تھی۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، موت کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کچھ حرج نہیں کہ یہ تیر در حقیقت اس قوم کے قاصد جانو۔ تیروں کی اس بارش میں سپاہی حسینی میں کوئی کھلبلی نہ ہوئی، بلکہ امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم جہاد پر سب اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بڑی مضبوطی اور دل جمی کے ساتھ تیروں کا جواب تیروں سے دیا اور اچانک یزیدیوں پر تیروں سے جوابی حملہ کر دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہی حالت رہی کہ تیر پر تیر چلتے رہے۔ ناظرین، یہ جنگ مغلوبہ کہلاتی ہے اور یہ پہلا حملہ تھا۔ جب غبار جنگ چھٹا تو معلوم ہوا کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50 افراد جام شہادت نوش فرما چکے ہیں۔ جب میدان کربلا میں باقاعدہ جنگ شروع ہوئی تو یزیدی فوج کی جانب سے ابن زیاد کے 2 غلام یسار اور سالم میدان جنگ میں آئے۔ امام علی مقام کی طرف سے حضرت عبداللہ نکلے۔ ابن زیاد کے 2 غلاموں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو، واپس جاؤ اور ہمارے مقابلے میں ظہیر بن قیس یا حبیب بن مظاہر کو بھیجو۔ حضرت عبداللہ بن عمیر غضبناک ہو گئے، غصے سے یسار کو مخاطب کیا، او بدکار عورت کے بیٹے، تم مجھے نہیں جانتے؟ تو میرے ساتھ لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہے؟ میں شبیر کا سپاہی ہوں، پہلے مجھ سے لڑ لو، پھر بڑے بڑے بہادروں کو بھی بلانا۔ آپ نے یہ کہا اور تلوار چلا دی۔ تلوار بجلی کی طرح چمکی اور اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ ابن زیاد کے دوسرے غلام سالم نے ساتھی کا اشد دیکھا تو نیزہ تان کر وار کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمیر نے یہ وار اپنی ڈھال پر روکا، دونوں طرف سے وار ہوتے رہے، آخر سالم بھی واصل جہنم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر یزیدی لشکر کا پورا دستہ پہنچ گیا۔ شبیر کا اکیلا سپاہی طیب و سنان کے جوہر دکھاتا رہا۔ عبداللہ کی بیوی ام وہاب بھی ساتھ تھی۔ اپنے شوہر کو گرے ہوئے دیکھا تو بے قرار ہو گئی، لکڑی کی لاٹھی اٹھا لائی اور میدان جنگ میں دوڑتی ہوئی آ گئی۔ حضرت عبداللہ نے لڑتے لڑتے اسے دیکھا تو زور سے چلائے کہ ام وہاب واپس چلی جاؤ، یہ عورتوں کی لڑائی نہیں ہے، لیکن وہ نہ رکی۔ امام علی مقام نے آواز دی، ام وہاب رک جاؤ، تو ام وہاب رک گئیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت تجھ پر رحم کرے، جہاد عورتوں پر فرض نہیں ہے، واپس پلٹ جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے لڑ لڑ کر بری طرح سے زخموں سے چور ہو چکے تھے، تلواروں کی باڑھ آ رہی تھی اور یوں ریگزار کربلا کا پہلا شہید داد شجاعت دیتے ہوئے جام نوش کر گیا۔ حضرت عبداللہ کو شہید کر دینے کے بعد عمر ابن سعد کے بائیں بازو کے چند دستے حملہ آور ہوئے تو امام علی مقام کے ساتھ ہی زمین پر گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے اور نیزے اٹھا دیے۔ نیزوں کے منہ دشمن کے گھوڑوں کی گردنوں تک پہنچ گئے اور یہ لشکر آگے بڑھنے کے بجائے واپس لوٹ گیا اور پھر ایک کا مقابلہ ایک سے شروع ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک سپاہی اجازت طلب کر کے میدان جنگ میں آتا رہا اور اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتا رہا۔ اسی دوران جابری خاندان کے 2 نوجوان امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ ابن اخی کیوں روتے ہو؟ ابھی چند لمحوں بعد تم بھی چشمہ کوثر پر پہنچ جاؤ گے۔ انہوں نے روتے ہوئے جواب دیا کہ ہم اپنے لیے نہیں رو رہے، ہمیں تو آپ کی مصیبت پر رونا آ رہا ہے، ہمیں تو اس بات پر رونا آتا ہے کہ دشمن نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، مگر ہم آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ کاش ہماری ہزاروں جانیں ہوتی اور ہم ہر جان آپ پر باری باری قربان کر جاتے، اس طرح شاید خونخواروں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا اور آپ بچ جاتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیک جذبے کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم سب ایک ہی مقام پر جمع ہونے والے ہیں اور یہ مشیت الہی ہے جس کو ہر حال میں تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ پھر انہوں نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی تو امام نے خدا حافظ فرما کر اجازت دے دی۔ جابری خاندان سے تعلق رکھنے والے یہ دونوں نوجوان میدان میں آئے، ایک ایک یزید کو بلاتے رہے اور قتل کرتے رہے۔
دشمن نے بہادروں کی تلوار کے جوہر دیکھے تو پورا دستہ بھیج کر گھیرے میں لے لیا۔ حسینی سپاہیوں نے پوری جمع مردی سے سپاہیوں کے پورے دستے سے مقابلہ کیا۔ وہ دونوں دشمنوں کا مقابلہ بھی کر رہے تھے اور بآواز بلند السلام علیکم یا ابن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پکارتے جا رہے تھے۔ بالآخر جسموں پر تیر اور تلواروں کے کئی زخم کھانے کے بعد یہ دونوں صاحبزادے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کے بعد حضرت حنظلہ ابن اسد امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان جنگ میں آئے۔ میدان جنگ میں گھوڑا پھیرتے ہوئے قوم اشریہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر قوم عاد و سمود کی طرح عذاب نہ مسلط ہو جائے۔ ابی ابن رسول کے چند ساتھیوں کی جانیں راہ خدا پر قربان ہوئی ہیں۔ ابی ابن رسول اور آپ کا خاندان محفوظ ہے، اور ابھی وقت ہے کہ تم خود کو عذاب الہی سے بچا لو۔ یاد رکھنا کہ حسین کو قتل کر کے تم چین کی زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ ناظرین، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کے گرد کئی تیر سنسناتے ہوئے آ گرے اور ساتھ ہی آواز آئی کہ تقریر ختم کر دو۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہو گیا۔ شبیر کا یہ سپاہی بڑی جمع مردی سے لڑتا رہا اور دشمنوں کو واصل جہنم کرتا رہا، اور پھر کئی ایک دشمنوں کو قتل کر کے خود بھی شہید ہو گیا۔ ناظرین گرامی، لشکر یزید جلد از جلد اس جنگ کو ختم کر دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ لوگ بڑھ بڑھ کر شدید حملے کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہ خیال بھی پذیرائی کا باعث بنا ہوا تھا کہ تعداد اس قدر زیادہ ہونے کے باوجود ان چند لوگوں پر فتح یاب کیوں نہیں ہو رہے۔ اب انہوں نے پھر چاروں طرف سے زبردست حملہ کیا۔ امام علی مقام کے ساتھیوں نے اب گھوڑے چھوڑ دیے اور پیدل ہو گئے۔ انتہائی زبردست مارکا تھا۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ساتھی اس حملے میں کام آ چکے تھے، تاہم یزیدیوں کا یوں حملہ پسپا کر دیا گیا۔ اس مارکے میں حضرت حبیب ابن مظاہر، عمر بن خالد، سعد، جبار بن حارث اور مجمع بن عبید اللہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اب جنگ انتہائی شدید دور میں داخل ہو چکی تھی۔ امام علی مقام کے بیشتر ساتھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ دوپہر بھی قریب آتی جا رہی تھی اور جنگ بھی شدید ہوتی جا رہی تھی۔ اب جنگ پورے زور و شور سے جاری تھی۔ دونوں جانب سے ایک ایک دو دو نوجوان میدان میں آتے اور تلواروں کے جوہر دکھاتے، مگر شبیر کے بہادروں کا رنگ جواں مردی کچھ اور ہی تھا۔ ان میں سے جو بھی جاتا وہ کئی کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اس وقت شہید ہوتا جب اسے فوج کے دستے چاروں طرف سے گھیر لیتے۔ یزیدی فوج کے دائیں بازو کے سپہ سالار عمر بن حجاج نے یزیدیوں کو زیادہ قتل ہوتے دیکھا تو زور زور سے چلانے لگا، او بدبختو، یہ تو دیکھو تم کس سے لڑ رہے ہو؟ یہ ابن حیدر کے ساتھی ہیں اور جان پر کھیلتے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ ایک ایک کر کے ان سے مقابلہ کرتے رہو گے تو سب کے سب قتل کر دیے جاؤ گے۔ ایک ایک کر کے لڑنے کے بجائے تم سب ان کو اکٹھا حملہ کر کے مار بھی سکتے ہو۔ یہ مٹھی بھر افراد ہیں، تم تو ان کو اکٹھے حملہ کر کے پتھروں سے بھی مار سکتے ہو۔ عمر بن سعد نے بھی اس رائے کو پسند کیا اور فوج کو ایک ایک حملہ کرنے سے روک دیا اور اجتماعی حملے کا حکم دے دیا۔ دشمن نے اگرچہ پوری قوت سے حملہ کیا تھا، مگر حسینی جوانوں نے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ یزیدیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ امام علی مقام کی گنتی کے چند سپاہی سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح چٹان بن کر سامنے کھڑے تھے۔ بھرپور حملہ کرنے کے باوجود لشکر یزید کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ دشمن کی فوج پیچھے ہٹی، جو ان کے مقتولین کے ساتھ ایک حسینی جوان حضرت مسلم بھی خاک و خون میں تڑپ رہے تھے۔ امام علی مقام ان کے پاس پہنچے تو ان کی چند سانسیں ابھی باقی تھیں۔ آپ نے ان پر حسرت کی نگاہوں سے دیکھا اور ٹھنڈی آہ بھر کر فرمایا کہ میرے رفیق و ہمدم، اللہ تجھ پر انوار رحمت کی بارش کرے۔ اب دشمن کا بایاں بازو حرکت میں آیا اور ان کا مقابلہ حضرت ظہیر سے ہوا، جو حسینی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ آپ کے ساتھیوں نے پوری جمع مرضی سے یزیدیوں کے دباؤ کو روکا اور بڑھ چڑھ کر حملے کرنے شروع کر دیے۔ حضرت ظہیر اپنا گھوڑا سب سے آگے لائے، دوسری طرف عمر ابن سعد اپنے جوانوں کو اشتعال دلا رہا تھا۔ حضرت ظہیر نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے سعید باپ کے شقی بیٹے، اب بھی باز آ جاؤ اور امام مظلوم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ میں دیکھ رہا ہوں
کہ جہنم کی آگ تجھے اپنی لپیٹ میں لینے کے بعد آگے بڑھ رہی ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ زہیر، تم ایک بہادر آدمی ہو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں، اس لیے میرا کہا مانو اور مجھے مشورہ دینے کے بجائے اپنے لیے راستے کا انتخاب کرو۔ تم نے اپنے کئی ساتھیوں کا حشر دیکھ لیا ہے، اب چند لمحوں بعد تمہارا یہ کڑیل اور جوان جسم بھی ٹھنڈی لاش بن چکا ہوگا، میرا کہا مانو اور میرے ساتھ آ جاؤ۔ حضرت زہیر نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے، حکومت کی لالچ نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔ ابھی آپ کی گفتگو یہیں تک پہنچی تھی کہ یزیدی لشکر کی طرف سے ایک تیر آیا اور آپ کے جسم کو چھوتا ہوا گزر گیا، پھر برابر تیر برسنے لگے۔ حضرت زہیر ڈھال سے تیروں کو روکتے ہوئے ان کی زد سے ہوتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور قریب جا کر اس قدر زور سے حملہ کیا جیسے بھوکا باز شکار پر جھپٹتا ہے، اور متعدد دشمنوں کو فناہ کرنے کے بعد داخل بہشت ہو گئے۔ ناظرین، اس کے بعد بنو غفار کے دو نوجوان حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان کارزار میں آ گئے۔ دونوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمنوں کو تلوار کی پہاڑ پر رکھ لیا۔ یہ حسینی نوجوان جس طرف جاتے صفیں درہم برہم ہوتی جاتی۔ اسی دوران کسی طرف سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور ایک کی پشت میں پیوست ہو گیا، دوسرے نے گھوڑا بڑھا کر تیر کا پھل کھینچ کر پھینک دیا اور پھر جنگ میں مصروف ہو گئے۔ پھر یہ دونوں نوجوان بڑی جواں مردی اور بہادری سے لڑتے ہوئے فردوس بری کے مہمان بن گئے۔ ناظرین، حضرت سیف بن حارث اور مالک بن عبدیہ دونوں بھائی ماں کی طرف سے سگے بھائی تھے۔ یہ دونوں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی اجازت لے کر میدان کرزار میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے پہنچے اور نہایت شجاعت اور بہادری سے راہ خدا پر قربان ہو گئے۔ ناظرین گرامی، حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک صاحبزادے حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہوئے تھے، اور باقی دو صاحبزادے میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف لے گئے تھے اور وہیں ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب کی صاحبزادے حضرت جعفر ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر میدان کربلا میں تشریف لے گئے، کافی دیر تک لڑتے رہے اور یزیدیوں کا مقابلہ کیا، اور 15 یزیدیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت جعفر ابن عقیل کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن ابن عقیل امام علی مقام سے اجازت لے کر میدان کربلا میں تشریف لائے اور یزیدی لشکر سے مقابلہ کیا۔ آپ نے یزیدی فوج کے 17 افراد کو جہنم رسید کیا۔ آخر کار عثمان بن خالد جوہنی اور بشر بن حوفہ کے سخت حملوں سے حضرت عبد الرحمن ابن عقیل دارالفنا سے دارالبقا تشریف لے گئے۔ حضرت محمد بن ابی سعید بن عقیل واقع کربلا میں سن بلوغت تک نہیں پہنچے تھے کہ میدان کرزار میں تشریف لے گئے اور جہاد کی حالت میں لقیب بن ایاز جوہنی کے تیر سے آپ شہید ہو گئے۔ ناظرین گرامی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے حضرت محمد بن عقیل اور ابراہیم بن عقیل کی شہادت تو کوفہ میں ہی ہو چکی تھی، لیکن اس کے علاوہ تاریخ دانوں کے مطابق حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 یا 3 بیٹے کربلا کے میدان میں بھی شہید ہوئے تھے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ سیدہ رقیہ کے بطن سے امام مسلم بن عقیل کے بیٹے تھے اور اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ میدان کربلا میں موجود تھے۔ آپ اس وقت نوجوان تھے۔ امام علی مقام سے حضرت عبداللہ نے میدان کرزار میں جانے کی اجازت طلب فرمائی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے عبداللہ، تمہارے باپ مسلم بن عقیل کی شہادت تو کوفہ میں ہو چکی ہے، وہ کافی ہے، تم جہاد کے لیے نہ جاؤ اور اپنی والدہ محترمہ کا سہارا بنو۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا کہ حضور، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے باپ نے حق کی خاطر جان دے دی ہو اس کا بیٹا اس عظیم سعادت سے محروم رہے؟ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جہاد میں ظالم کا مقابلہ کروں اور خود کو دین پر قربان کر دوں۔ اور بالآخر حضرت عبداللہ کے اصرار پر امام علی مقام نے اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ اہل بیت اطہار سے آخری سلام اور اپنی والدہ محترمہ سے پیار و دعا لے کر میدان کرزار کی طرف لپک آئے۔ آپ نے تلوار سے 3 یزیدیوں کو باصل جہنم کیا اور اسی اثنا میں عمر بن سبی صدائی نے آپ کی پیشانی اقدس پر شدید تیر مارا۔ آپ نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ اے اللہ رب العالمین، ان لوگوں نے
ہم کو کمزور سمجھ کر ہم کو ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا تو ان کو ذلیل کر، اور جس طرح انہوں نے ہم کو قتل کیا ہے تو ان کو قتل کر۔ اسی اثنا میں ایک اور ظالم یزید بن قادر الجونی نے آپ کے سینہ اقدس پر اس قدر زور سے نیزے کا وار کیا جو دل میں لگا۔ شہزادہ امام مسلم بن عقیل حضرت عبداللہ جانبر نہ ہو سکے اور جام شہادت نوش فرما کر دارالبقا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ناظرین گرامی، میدان کربلا میں حضرت امام مسلم بن عقیل کے چوتھے صاحبزادے حضرت محمد بن مسلم کی عمر 13 سال تھی جب اپنے بھائی حضرت عبداللہ کو خاک و خون میں تڑپتے ہوئے دیکھا تو بے تاب ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام کے پاس اذن جہاد کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ حضرت محمد بن مسلم میدان کارزار میں آئے، قوم جفا کا مقابلہ کیا اور اسی حالت میں ابو جرہم ازدی اور لقید بن ایاز جوہنی کے شدید حملوں سے شہید ہو گئے۔ ناظرین، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کے وطن سے تھے اور ان کے والد عمران ابن طالب تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی تھے۔ ان کی اولاد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فرزند انجمن تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجیت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے کربلا نہ آ سکے، لیکن انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ اسی وجہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے کربلا تک سیدہ زینب اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 جوان صاحبزادوں حضرت اون اور حضرت محمد کو اپنی والدہ مائدہ کے ہمراہ کربلا میں بھیجا۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے وقت جوان عمر تھے۔ اپنے ماموں جان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ مجھے اب کارزار میں جانے کی اجازت دی جائے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر رو پڑے اور ان کے شوق جہاد اور شہادت پر خوش بھی ہوئے۔ بڑے اصرار کے بعد آخر آپ نے ان کو اجازت مرحمت فرما دی۔ حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر کی طرح لشکر یزید پر حملہ کیا اور 10 افراد کو واصل جہنم کیا، اور بالآخر حضرت محمد بن عبداللہ کو ظالموں نے اپنے نرغے میں گھیر لیا اور حملے کرنے شروع کر دیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جعفر طیار کے پوتے اور سیدہ زینب کے نور نظر ایک ظالم ملعون عامر بن ناشل تمیمی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ امام علی مقام نے شہزادی کی لاش کو اٹھایا اور خیمے کے پاس موجود شہداء کی لاشوں کے قریب رکھ کر فرمایا کہ اے میری بہن، تمہاری حسرت پوری ہو گئی ہے، آج تمہارا لخت جگر میرے نانا جان کے پاس پہنچ چکا ہے۔ ماں نے شہزادی کی لاش کو دیکھ کر فرمایا کہ بیٹا، تو نے میرا دل راضی کر دیا ہے، قیامت کے دن مجھے اور تمہارے باپ خاندان ہاشمی کو یہ فخر ہوگا کہ جس لال نے میرا دودھ پیا تھا اس نے کربلا میں دین حق کی خاطر جان دینے سے گریز نہ کیا۔ ناظرین گرامی، آج کے لیے اتنا ہی۔ کربلا کے میدان میں شہید ہونے والے سپاہی حسینی کے باقی شیروں کا واقعہ ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔